یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افشوا السلام۔ بوہا ایک سوالی جگ سارا تے دوجے بوے مواہد جامدانی سخی انوکھا ڈٹھا رب سوہنا جولی خالی کسی دی ہٹامدہ نہیں تے کون منگدائے کنا منگدائے وٹ متھے تے کدیوں پامدہ نہیں او جگرا سخی کریم دا بیخ عابد جنی باری کوئی آبے ہٹامدہ نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے۔ پوری توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہاں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تسا ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس دنیا کائنات اندر اللہ تعالی نے ہزارہا قسم دے لوگ پیدا فرمائے نے، عقلاں مختلف نے، شکلاں مختلف نے، عقائد مختلف نے، نظریات مختلف نے، مسالک و مذاہب الگ الگ نے۔ پوری دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ ہوئے ادا کسے بھی گروہ نل کسے بھی مسلک نل کسے بھی دین نل ادا تعلق ہوئے، چاہے وہ دین آسمانی ہوئے یا غیر آسمانی، چاہے وہ دین حق والا ہوئے یا غیر حق والا، ہر دین اپنی اپنی جگہ تے کچھ نہ کچھ چیزاں مختص رکھدا ہے۔ ہر مذہب والے، ہر فرقے والے، ہر مسلک والے آدمی دے کول اپنے مسلک دے متعلقہ دلائل بھی موجود نے اور چند نمایاں چیزاں بھی موجود نے جے تو پتہ لگتا ہے کہ اے جڑا بندہ ہے اے فلاں فرقے نال تعلق رکھدا ہے یا فلاں مسلک یا فلاں مذہب نال دا تعلق ہے۔ عیسائیت بھی اپنی انفرادیت دیاں چیزاں رکھ دیے،
یہودیت بھی اپنے اندر یا اپنے منن والوں چند انفرادی چیزاں دس دیے، سکھ مذہب بھی اپنی جگہ تے انفرادیت رکھد ہے۔ اللہ تعالی نے اہل اسلام یعنی سانو ایک مسلمان ہون دے ناتے سانو بھی چند چیزاں ایسیاں سکھائیاں نے کہ جنہ تو اے اسی ظاہر کروا سکنے ہاں، باور کروا سکنے ہاں اور لوگاں نو دس سکنے ہاں کہ ساڈا تعلق اسلام نال ہے، اسی دین اسلام نال تعلق رکھن والے لوگ ہاں۔ انہاں ساریاں اسلام دیاں انفرادی چیزاں دے وچوں ایک چیز دا تذکرہ اج تہاڈے سامنے کرن دا میرا ارادہ ہے، اور اس چیز وال ساری توجہ بھی آہستہ آہستہ گھٹ ہوندی جا رہی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ مجمع لگا ہوئے، مجلس لگی ہوئے، باہروں کو بندہ آئے، وہ مسلمان بندہ اس مجمع نو کیویں دسے گا کہ میں مسلمان ہاں، میرا تعلق اہل اسلام نال ہے۔ او دا اللہ تعالی نے سانو ایک طریقہ سکھایا ہے کہ اسی جدو بھی کسی مسلمانہ دی مجلس دے اندر جائیے، اسی جاندیاں سب تو پہلے اے جملہ کہیے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے جملہ مسلمانہ دی انفرادی انج سمجھ لو کہ ایک نشانی ہے، جڑا سوائے اہل اسلام تو کوئی ہور بندہ اے جملہ نہیں کہندا۔ المیہ اور افسوس اس بات دا ہے چونکہ اسی اسلام تو دور ہوندے جا رہے ہیں، اسی ہر چیز اندر کوئی نہ کوئی یورپ دا قانون یا غیر مسلمہ دا طریقہ اپنانا چاہنے ہیں، اس واسطے اسی سلام ہولی ہولی چھڑ دیتا ہے، اور بعض لوگاں نے گڈ مارننگ کہنا شروع کر دیتا ہے، بعض لوگاں نے گڈ نائٹ کہنا شروع کر دیتا ہے، بعض بندیاں نے شب خیر دا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، بعض نے صبح بخیر کہنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نوبت اتھوں تک آ گئی ہے کہ چھوٹا جا بچہ جڑا خجے بول نہیں سکتا، صرف اشارے کرتا ہے، مسلمانہ دے گھر پیدا ہے، انہوں بھی اسی کدی نہیں سکھایا بیٹا سلام آکھیا کر، انہوں بھی کہنے ہیں بیٹا بائے بائے سکھ، بائے بائے سکھانے ہیں تاکہ وہ جدو کتے جان لگے نا چک کے بچے نو ٹریا بیٹا بائے بائے کرو سب کو۔ مطلب گل کرن دا اے وے کہ اسی اپنی اولاد نو بھی سلام سکھانا چھڑ دیتا ہے، سادی گل تے بات دی ہے۔ اس واسطے میں سلام دی اہمیت اور او دی فضیلت دے متعلقہ فضائل بھی بیان کرانگا اور مسائل بھی بیان کرانگا، ذرا توجہ کرنی ہے، غور کرنی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گفتگو دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا سورہ النور اندر 27 نمبر ایت اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خبرات تیزی وقار غور کر دے جانا براؤ۔ فرمایا یا
ایھالذین آمنو، فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے اہل ایمان، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، فرمایا تواڈے چو کوئی بندہ اپنے گھر تو علاوہ کسے غیر دے گھر اندر جائے، اللہ اکبر، فرمایا داخل نہ کوئی قدم نہ رکھے، کدو تک قدم نہ رکھے، فرمایا حتیٰ کہ ایتھو تک قدم نہ رکھے، حتیٰ تستأنسو، حتیٰ کہ دروازے کے اندر کھڑا ہو کر کے اجازت طلب کرے، اجازت مل جائے تو اندر چلا جائے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جائے۔ اجازت کنی دفعہ طلب کرنی ہے؟ اجازت 3 دفعہ طلب کرنی ہے۔ اجازت طلب کرن دا طریقہ کیجئے، دروازے چ کھلو کر کے اونچی اونچی آوازاں نہیں مارنیاں، کتھے گئے ہو گھر والیو، ستے پے ہو گھر والیو، مر گئے ہو گھر والیو، نہ دروازے چ کھلو کر کے انج دا لفظ نہیں بولنا، بلکہ فرمایا فسلموا علی اہلک، دروازے چ کھڑے ہو کر کے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 دفعہ لفظ کہنا ہے، کیونکہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ، میرے آقا جدو بھی کسے دے گھر جاندے تشریف لے کر کے جاندے، میرے پیغمبر دروازے چ کھڑے ہو جاندے اور دروازے چ کھلو کر کے نبی پاک فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک اندر آندا ہے ایک دن نبی پاک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر گیا نے، نبی پاک دروازے چ کھڑے ہو گیا نے اور کھڑے ہو کر کے نبی پاک نے اجازت طلب کیتی ہے، کیویں طلب کیتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فیصلہ بادیا ادب یاد کر کے لا جاؤ، میرا پیغمبر اپنے صحابی دے دروازے تے کھڑا ہے، انج کلمہ گل سمجھ اندر آ جائے گی، پیر اپنے مرید دے دروازے تے کھڑا ہے، پیر اپنے مرید دے دروازے تے کھڑا پر اجازت طلب کردا پیا ہے، ایتھے پیراں دا حال ہے وہ کہتے ہیں جی پیر بھی ساڈا، مرید بھی ساڈا، مریدنی بھی ساڈی، گھر بھی ساڈا، جناب مال بھی ساڈا، گندم بھی ساڈی، سارا کچھ ساڈا۔ میں انہاں پیراں دی گل نہیں کردا پیا جنہاں پیراں دے کول مریدنیاں آ کر کے 9 راتے کٹن، میں انہاں پیراں دی گل نہیں کردا پیا وہ جنہاں پیراں نوں نہ قرآن دا پتہ ہے نہ نبی دے فرمان دا پتہ ہے، بلکہ میں اس پیر دی گل پیا کرنا جڑا میرا پیر ہے تے تہاڈا پیر ہے، اور اس پیر دی عظمت ہے اس پیر دی شان سارا جگ بیان کردا ہے، عرشاں دا سونا رب بیان کردا ہے۔ آخو اکبر اللہ میں قربان جاواں میں اس پیر دی گل پیا کرنا وا، اللہ اکبر تائیں تے میں محبت نال تے پیار نال اس پیر دی عظمت دے اندر شان اندر انج کیا کرنا وا کہ پیر میرے ایڈیاں تہماں جگ وچ پئیاں نے، وہ حق دیاں کرناں تے دے چڑھ دے گئیاں نے، وہ جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے، وہ سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے، مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے، پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے۔ اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پیغمبر حضرت سعد دے دروازے تے کھڑے نے، آقا فرماتے نے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سعد دروازے دے اندر کھڑے نے تے منہ دروازے تو پرا کر کے کہندے نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیغمبر نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سعد پھر منہ پیچھے کر کے کہندے نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیغمبر نے تیجی دفعہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سعد منہ پرا کر کے دوبارہ جواب دیتا. ہن تین دفعہ نبی پاک نے سلام کیا دیتا تے آقا واپس مڑ پانے. نبی پاک واپس جا رہے نے. حضرت صاحب نے اپنے گھر دا دروازہ کھولیا تے نس پانے. میرے پیغمبر نے جا کر کے میرے محبوب دی کمر مبارک نہ لپک گیا نہیں اور جناب پیار کیتی جا رہے نے. عرض کرتے نے محبوب جی میں غریب دے دروازے تے تسی آئے ہو, میرے تے مقدر چمک گیا نے, میرے تے نصیبے بلند ہو گیا نے. میرا گھر چھڈ کے کتے جاندے پے ہو میری سونی سرکار. میری آقا فرماتے نے سعد میں 3 دفعہ تیرے دروازے تے کھلو کر کے سلام آکھیا ہے, تو جواب نہیں دیتا, میں واپس جاندا پیا وا. حضرت سعد درجہ کرتے نے محبوب جی کیویں ہو سکدا ہے تسی سلام کہو تے میں جواب نہ دیواں. محبوبہ تسی 3 دفعہ سلام آکھیا, میں 3 دفعہ سنیا تے جواب بھی دیتا ہے, لیکن میں جواب ہوری دیتا ہے. میرے آقا فرماتے نے تو جواب کیوں ہوری دیتا ہے؟ محبوبہ میں دل اندر سوچیا میرا پیر بار بار سلام کہے گا, بار بار صاحب دے کر تے رب دیاں رحمتاں وسدیاں رہنگیاں. اللہ کو اکبر دامے قربان جاواں. حضرات ذی وقار مسئلہ بھی ثابت ہو گیا, مرید دا عدد بھی ثابت ہو گیا, چنگے پیر دا پتہ بھی لگ گیا. اللہ کو اکبر دروازے تے جانے تے سلام کہنے, سلام کہہ کر کے اندر داخل ہونا ہے. اللہ کو اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی ماں دے گھر اندر بھی جاؤ تے اجازت طلب کر کے جاؤ, اپنی بیٹی دے دروازے تے بھی جاؤ تے سلام کہہ کر کے جاؤ, اپنی سکی بہن دے گھر اندر بھی جاؤ تے اجازت لے کر کے جاؤ. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ نور جے اللہ کو اکبر آیت نمبر 61 جے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ. اللہ اکبر لاؤ. فرمایا سنو کائنات دیو لوگو غیر دے گھر دی گل پچھلی آیت اندر اس ایت اندر کا دی گل ہے. فرمایا جدو تسی اپنے گھر اندر بھی جانا تے سلام کہہ کے جانا ہے, اپنے گھر اندر بھی جانا تے سلام کہہ کر کے جانے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک سب کو رضی اللہ تعالی حضرت انس فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں انس میں تینوں ایک سونی جی گل نہ دس دیواں. جی جی محبوب جی دس دیو نا. میرے آقا نے فرمایا انس جدو بھی تو اپنے گھر جایا کرے دروازے تے کھلو کر کے آکھیا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرض کیتیاں محبوب دا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جدو تو اپنے گھر دے کھلو کر کے سلام آکھیں گا رب تیرے گھر تے برکتاں دا نزول کر چھڈے گا, رب تیرے گھر اندر رحمتاں دا نزول کر چھڈے گا. اللہ اکبر. میں قربان جاواں توجہ کر دے جانا قدرات ذی وقار. کون تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون.
لاکھو اکبر رب دے پیغمبر حضرت ابراہیم دے گھر اندر مہمان آ گیا نے جا کر کے مہمان کھڑے کوئے نے تے مہمان عادل کی آکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ کے بابا را ساڈے ال مہمان آوے اج پاکستانیاں کر مہمان آوے نہ سلام نہ دعا نہ گل نہ بات نہ عطا نہ پتہ آج انہوں نے کہنا بھی چھتی چھتی بریک پن والا چارجر لے آؤ میرے موبائل دی بیٹری ختم ہو گئی ہے اللہ 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 لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ دا طریقہ رب دے قرآن دا انداز کیے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا مہمان آئے انہاں عادل کیا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ کے وبرکاتہ اگو رب دے پیغمبر نے سلام دا جواب توجہ کرنا گل سمجھن والی ہے سلام دا جواب دیتا سلام دا جواب دین تو بعد فرما دینے میں تانوں جاندا نہیں تسی کون ہو میں تانوں پہچاندا نہیں تسی کون ہو تے نہ مینوں جان دیو کی پتہ لگا او جڑا بندہ جان دے اونوں بھی سلام کہنا ہے تے جڑا نہیں جاندا اونوں بھی سلام کہنا ہے صحیح حدیث اندر بات موجود ہے میرے تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کو سوال کیتا گیا محبوبہ سب تو چنگا سلام کیڑا ہے سب تو بہتر سلام کیڑا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے سب تو بہتر سلام ہے وے جڑا بندہ تینوں جاندا اونوں بھی سلام آکھیا کر جڑا نہیں جاندا اونوں بھی سلام آکھیا کر جڑا واقف ہے اونوں بھی سلام کہہ جڑا نہیں جاندا اونوں بھی سلام کہہ کسے دے دروازے تے جاویں تے پہلے سلام کئیاں بندیاں دی عادت ہے دروازے دے سامنے کھلو جانا اور کھلو کر کے جناب سوراخاں دے وچوں نظر مارنا حضرات ایڈا بڑا گناہ ہے ایڈا بڑا گناہ ہے جے تانوں گل سمجھ اندر آ جائے تے میں ذکر کراں کوئی بندہ کسے بندے نو قتل کر دے وے قتل دی دیت اسلام نے 100 اٹھ رکھے نے 100 اٹھ یا تے قتل دے بدلے قتل کیتا جائے اگر مالک من جان اگر وارث من جان تو انہاں نو 100 اٹھ دیتا جائے تے جڑا بندہ کسے دی اکھ کر دے وے کلی اکھ فرمایا اکھ کڈن دی دیت 50 اٹھ نے 50 اٹھ پورے بندے دی دیت 100 اٹھ تے نکی جی اکھ دی دیت 50 اٹھ اکھ دی انی قدر ہن بخاری دی روایت سننا میرے پیغمبر دے گھر ایک بندہ آیا باہر کھڑا ہے انہیں دروازے دے سوراخاں تے نظر ماری میرے پیغمبر نے فرمایا اگر میرے کول کوئی چیز ہوندی میں تیری اکھ باہر کڈ کے رکھ دیندا تو کسے دے گھر اندر نظر مارن دی جرت کیوں نہیں کیتی فرمایا میں تیری اکھ کر دیواں پتہ لگا جڑا کسے دے گھر چاتی پائے اکھ کر دیو کوئی دیت نہیں اکھ دی قدر بڑی ہے پر اکھ دی حفاظت کرنا تے جی اکھ دی حفاظت نہیں کرنی پھر کوئی قدر نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کرنا ڈراؤ اللہ اکبر اکھ دی قدر کریا کر اپنی اکھ دی کسے دے دروازے جو کھلو کر کے چاٹیاں مارنا مسلمان بندے دا کم نہیں جن اسلام دا دعویٰ کیتا میں گل چنگی نہیں لگدی مسلمان بندہ اپنی اکھ دی حفاظت کرنے والا ہویا کردا ہے اللہ اکبر حضرت داؤد بن عبداللہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ اپنے دور دے بڑے بڑے مقدس گزرے نے بصرہ شہر اندر گیا نے کسی اپنے ساتھی نو ملن واسطے جدو دے گھر اندر پہنچنے تے او باہر کتے کم دی گرد نال چلا گیا ہے اور جاندا اپنی بیوی نو کہہ کر کے گیا ہے یہ بڑا بڑا محبت سے دے کھانے دا انتظام کرنا پریشانی کوئی نہ ہے جدو واپس آیا ہے آ کر کے اپنی بیوی کو پوچھدا ہے اللہ بات یہ دس میرے میزبان میرے مہمان کو پریشانی تے نہیں کوئی کھانا تینوں کھوایا کہ نہیں کھوایا وہ کہنے لگی ہوتے بیچارہ ہے ہی اکھاں تو نبی نہ ہے انہوں دی اکھاں تو نظر ہی کچھ نہیں آندا اللہ فرما کرما والی اکھاں تو نبی نہ کوئی نہیں اکھاں تو نظر آندا ہے اگو کی کہندی ہے میں کھانا پکڑان واسطے گئیاں چیز اٹھان واسطے گئیاں اج لگدا جی انہوں دی اکھاں تو نظر ہی نہیں آندا
انہیں اکھ چک کے میرے ول دیکھیا تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر دامے قربان جاواں حضرات ذی وقار اکھ دی حفاظت کرو ذرا۔ میں جڑی گل بیان پیا کردا سا رب دے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے مہماناں نے سلام آکھیا، آپ نے جواب دیتا۔ اور چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا سننا سورہ زمر آخری آیات نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها السلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ اکبر رب دا قرآن کتنا سنندار بیان پیا کردا ہے۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اکبر نام قربان جاواں اللہ دا قرآن بیان پیا کردا ہے۔ جدو جنتی شہزادے جنت دے دروازے تے جان گے اگو جناب آواز آن گیاں سلام علیکم۔ اللہ میں دعا پیا کرنا تیرا گناہگار بندہ اللہ جن لوگاں کر کے بیٹھے نے اللہ میرے سمیت نہ ساریاں نو اپنی جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما۔ اللہ جنہیں ایتھے رونقاں نہیں اللہ جنت بھی رونقاں لا دے۔ اللہ جنہیں ایتھے کٹھیاں کیتے رب سان جنت دے اندر دی کٹھیاں فرما دے۔ اللہ اکبر کیوں بھی جنت جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ایک جنت ایتھے بھی لب دیے وہ جان دا پروگرام ہے جے جانا جے تے بساں دا کرایہ کٹھا کر لو، جانا جے تے فنڈ کٹھا کر لو گلیاں تے پا لو، پھر جناب اوتھے تسی جانا بہشتی موری لنگن واسطے اوتھے پھر ڈانگا پینیاں نے اوتھے پھر جناب سوٹے پینے نے۔ مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے سن اے اسی جس جنت جانا ہے نا جدو جنت دے بوئے تے جانا تے آواز آنی ہے سلام علیکم۔ ایتھے جڑے جنت جاندے نے نا جدو بوئے تے جاندے نے آواز آندی ہے ڈانگ علیکم ننگ نے تے تینوں ٹھوکاں گئی ایک موڑ والی۔ اللہ اکبر اسی اس جنت نہیں جانا نہ اسی اس جنت نو جنت مانیا نہ سانوں جدی جنت دی لوڑ ہے او تینوں او جنت مبارک ہوے جدا دروازہ ڈی سی ٹی ایس ٹی کھلاوے سانوں او جنت مبارک ہوے جندا دروازہ آمنہ دا در یتیم کھلوائے گا۔ اللہ اکبر دامے قربان جاواں توجہ کرنا خطرہ تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ رب دے پیغمبر اللہ اکبر میرے پیغمبر نے جس جنت دا دروازہ کھلوانا ہے نا جدو اس جنت دے دروازے تے مومناں تے متقیاں تے پرہیزگاراں جانے اللہ اکبر تے جنت تو آوازاں شروع ہو جانیاں نے آوازاں لگ جانیاں نے سلام علیکم وہ جنتی نواب تواڈے تے رب دی طرف سلام کھوئے تواڈے تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے۔ اللہ اکبر حضرات تیزی وقار چار تو چار مسئلے نکل آئے۔ پہلا مسئلہ اللہ اکبر کسے غیر دے گھر اندر جانا تے تا سلام کھڑے۔ دوسرا مسئلہ اپنے گھر اندر جانا تے تا سلام کھڑے۔ تیسرا مسئلہ کسے نو جان دے یا نہیں جاندا نو بھی سلام کھڑے۔ چوتھا مسئلہ حضرات تیزی وقار اے سلام ہوئے جرا جنت دے وچ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر دامے قربان جاواں اگے توجہ کرنا
خضرات تیزی وقار سلام کیا ہے؟ سلام حقیقت اندر اللہ دا نام ہے، اللہ دا نام ہے، اللہ دا قرآن کی بیان کر دے فرمایا خود اللہ خود خالق الباری المصدر لکل اسماء الحسنى، اللہ دے بڑے بڑے سونے نام ہیں، کیڑے کیڑے رب دے نام ہیں؟ فرمایا خود اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ سلام رب دا نام ہے، وہ جڑا سلام نو پسند نہیں کردا گویا رب نو پسند نہیں کردا، وہ جڑا سلام تو نفرت کردا ہے گویا رب دے نام تو نفرت کردا ہے۔ کئی بندیاں دی عادت دیکھی ہوئے گی نا، دو تین بندے آ کے کہہ دین السلام علیکم جی، السلام علیکم السلام علیکم، اگوں کہندا تے سلاماں دا ٹویا دیکھی آئی جڑا بار بار سلام ہی سٹی ہونا سلام ہی سٹی ہونا۔ اللہ کمرے چ تین چار بندے ستے پان، ایک بندہ باہروں گیا انہیں جا کر کے آخیا السلام علیکم، اٹھ کے کہندا جاؤ تیرے والا تے حال ہی کوئی نہیں، بڑا گندا بندہ کی ہوا یار گل تے دسنا، آکھے ہونی تے چج دی نیند آن لگی سی، ہونی تے جناب سون لگا سا، تو سلام ٹھوک دیتا آن کے ساری نیند ہی خراب کر دیتی ہو، جاؤ بدبختا جے تینوں سلام تو نفرت ہے گویا تینوں رب دے نام تو نفرت ہے، جے تینوں سلام نہیں چنگا لگدا گویا تینوں میرے رب دی ذات چنگی نہیں لگدی، اس واسطے نفرت نہ کریا کر سلام تو، سلام نو عام کر دو خضرات تیزی وقار، شفا خیر نہ کیا کرو، السلام علیکم نہ کیا کرو، صبح بخیر نہ کیا کرو، السلام علیکم نہ کیا کرو، گڈ نائٹ نہ کیا کرو، السلام علیکم نہ کیا کرو، گڈ مارننگ نہ کیا کرو، السلام علیکم نہ کیا کرو، اپنے بیٹیاں نو باپ باپ دے ٹاٹا نہ سکھایا کرو، بائے بائے نہ سکھایا کرو، بلکہ اپنے بیٹیاں نو السلام علیکم سکھایا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کرنا ذرا، میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث اندر بات موجود ہے، توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، سلام دی اہمیت کتھوں تک ہے؟ روایت ترمذی کے اندر حسن صحیح روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث میں صحیح فرمایا ہے، امام ترمذی نے باب بن کے حدیث بیان کر دیتی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کو پوچھیا کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یردد علیہم حین یسلمون وهو فی الصلاۃ، بلال میں یہ گل تے دسنا جدو نبی پاک نماز پڑھ دیتا کھندے نے صحابہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے وبرکاتہ، کیا نبی پاک نے سلام کہن تو روک دیتا ہے؟ فرمایا نہیں روکیا نہیں، پھر نبی پاک نے کی کیتا ہے؟ فرمایا جدو بھی کو باروا کر کے پیغمبر نماز دی حالت اندر دیتے سلام کہندا کانا یشیر بیدہ، میرے پیغمبر اپنے ہاتھ دا اشارہ دے کر کے سلام دا جواب دے دیا کر دے سن، میرے پیغمبر نے سلام تو منع نہیں کیتا بلکہ خط دے اشارے نال سلام دا جواب دے دیتا ہے۔ حضرات تیزی وقار ایتھے ہی بس نہیں، حتیٰ کہ بندے نے جناب جانے قبرستان اندر کے اتھے جا کر کے بھی سلام کہنا، مسلم کتاب الجنائز دی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جدو تو آتے چک بندہ قبرستان اندر چلا جائے اتھے جا کر کے آکھے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّ إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ورنہ اتھے جا کر کے بھی سلام آکھیا کرو۔ جب یہ گل کی روڑا پہ گیا، لو جی تسی کہندے ہو قبراں والے سنتے نہیں، آ دیکھو دلیل لب گئی ہے سانو، کادی دلیل ہے؟ دیکھو نا نبی پاک نے جو آخیا قبرستان جاؤ تے جا کے آخو السلام علیکم، اے تائی تے نبی پاک نے آخیا کیونکہ قبراں والے سنتے نے، قبراں والے جواب دیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ خضرات تیزی وقار، اللہ دا قرآن ہوئے، قرآن تو جنہ مسئلہ نکلے انہاں بیان کرنا چاہیے، پیغمبر دی حدیث ہوئے انہاں مسئلہ بیان کرو جنہ وچوں نکلدا پیا ہے۔ اے تے نبی پاک نے آخیا
کہ سلام آکھیا کرو. اے نبی پاک نے کتھے آکھیا کہ قبراں والے سنتے ہیں؟ اے کتھے آکھیا کہ قبراں والے جواب دیندے نے؟ میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا. ابن ماجہ کے اندر ایک روایت موجود ہے لیکن وہ ضعیف روایت ہے کیونکہ اللہ دے قرآن دی نص دے خلاف ہے. رب دا قرآن کی کہہ رہی ہے؟ اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا خدرہ تیزی وقار غور کرنا براؤ میری گل تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. فرمایا محبوبہ جڑے قبراں دے وچ پینے وہ زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکدے. قبر دے وچ پین والا تے قبر دے تے کھڑا کھون والا دوویں برابر نہیں. عام کپڑے پہنن والا تے کفن پہنن والا دوویں برابر نہیں. اگے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء رب جنوں چاہے سنا سکدا ہے رب سنا سکدا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور محبوبہ جڑے قبراں دے وچ پینے انہاں نوں تسی نہیں سنا سکدے. وما انت بمسمع من فی القبور جڑے قبراں دے وچ پینے انہاں نوں تسی نہیں سنا سکدے. میں محبت نال عرض کراں گا پیار نال گزارش کراں گا اے رب دا قرآن سورہ فاطر دی آیت اے دا جا کر کے ترجمہ خود چیک کر لینا اور دیکھ لینا. رب دے قرآن نے پیغمبر نوں مخاطب کر کے کہہ دیتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور محبوبہ جڑے قبراں دے وچ پینے تو انہاں نوں سنا نہیں سکدا. ادھر رب نبی پاک نوں کہہ رہا تو نہیں سنا سکدا اور دوسرے پاسے مولانا طاہر القادری صاحب قبر دے اوتے کھلوتے نے اور کھلو کر کے کہہ رہے نے بیٹا ہن سوالاں دے جواب دے. پیپراں دے وچ بوٹی لوا رہے نے ہن کہہ رب من ربو کا دے جواب اندر ربی اللہ من نبیو کا دے جواب اندر نبی محمد. بیٹا پڑھی جا میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا اگر رب دا قرآن پیغمبر نے بات کہہ دے محبوبہ قبراں تے پینوں تو نہیں سنا سکدا اج دا طاہر القادری کیویں سنا سکدا ہے؟ اس واسطے خدرات تیزی وقار اللہ دے قرآن تو جتنا مسئلہ نکلے اتنا بیان کیتا جائے. اللہ کو رب نے فیصلہ کر دیتا محبوبہ تو نہیں سنا سکدا. ہاں میں سنا سکنا وا میں اگر چاہواں تے سنا سکنا تو نہیں سنا سکدا. اللہ کو اکبر. توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کرنا براؤ پتہ لگا قبرستان اندر بھی جانا تے جا کر کے سلام کہنا ہے. اتھوں تک سلام دی اہمیت موجود ہے. اگے توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا بخاری دی روایت ہے یہ سلام ہوئے رب دے فرشتے بھی السلام علیکم کہندے نے. ایڈا چنگا لفظ بخاری اندر روایت موجود ہے. میرے تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود نے. میرے پیغمبر نے کی فرمایا آقا فرماتے نے یا عائشہ میری پیاری بی بی عائشہ ہذا جبرائیل ہے جبرائیل یقرئ السلام عائشہ جبریل امین نوریاں دا سردار تینوں سلام کہندا پیا ہے. نوریاں دا سردار تینوں السلام علیکم کہندا پیا ہے. حضرات دو چیزاں دا پتہ لگ گیا. سب تو پہلے نمبر تے پتہ لگا سلام رب دے فرشتے بھی کہندے نے السلام علیکم رب دے فرشتیاں نوں بھی پسند ہے. اور دوسرا پتہ چل گیا میرے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ دا مقام کیجے عظمت کیجے جنوں آسماناں تے نوریاں دا سردار بھی سلام پیش کردا ہے. اتنی عظمت میرے پیغمبر دی پیاری بیوی دی تائی تے میں کدی کدی محبت اندر آ کر کے انج کیا کرنا کہ آقا دے پسینے نوں مائی عائشہ نے صاف کیتا او تائیوں عائشہ دی چادر دا لوکو مہکار بڑا سونا.
بھائی مقام بلند ہے کہ نہیں بلند میا شاداب عظمت بلند ہے کہ نہیں بلند اے مومنا دی ماں جے نبی نو نبی مننا نبی دی بیوی نو اہل بیت چو کر دینا نبی نو نبی پیا مننا نبی دی بیوی تے تبرہ پیا کرنا پیغمبر نو پیغمبر پیا مننا پیغمبر دی بیوی دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرنا عجیب بات ہے تیری اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا ہر عرشاں اتو مولا نے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا لوکو کردار بڑا سونا اللہ اکبر ڈاب میں قربان جاواں توجہ کرنا ہو اگلا جملہ بڑی محبت والا تے پیار والا ہے میری ہر گفتگو دی اندر انشاءاللہ پیغمبر دی عظمت دی میں ضرور بیان کرنا ہو اور میرے کو رہا نہیں جاندا میں مکے تے مدینے دی عظمت بھی ضرور بیان کرنا ہو اللہ اکبر تائیں تے محبت نال کیا نو دل کردا ہے کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ کدے جاندا ہے پارے سفر مدینے دا لوگو ہر بار بڑا سونا بھائی مکے دا سفر سونا ہے کہ نہیں سونا مدینے دا سفر سونا ہے کہ نہیں سونا بندہ اکدا ہی نہیں بندہ تھکدا ہی نہیں ایک باری جائے تارو تازہ دو دفعہ جائے تارو تازہ تین دفعہ جائے تارو تازہ اللہ دی قسم پیغمبر دی مسجد نبی نو ایک باری دو باری تین باری چار باری وہ دیہڑی تے 100 باری بھی تکے گا تینوں رب 100 نال 100 نظارے عطا کرے گا ہر باری نظارہ بکھرا ہوئے گا رب دے گھر بیت اللہ تے نظر پا ایک باری پا دو باری پا تین باری پا میں اتھوں دے رہن والے لوگاں کول پوچھیا وہ کہندے نے مولانا جدوں گھروں کوئی پریشانی آندی ہے جدوں کسے کاروبار تو کوئی پریشانی آندی ہے جدوں کسے قسم دی تکلیف آندی ہے دل پریشان ہو جاندا ہے چپ کر کے وضو کری دے رب دے گھر چلے جائی دے اے اللہ دے گھر نو ویکھی جائی دے رب دے گھر نو ویکھن نہ رب دل دیاں تکلیفاں دور کر چھڑدا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جان ڈراؤ میں جناب باتاں دا ذکر پیا کرنا محبت نال پیار نال سن دے جاؤ ڈراؤ سلام نو عام کر دو جویں میرے پیغمبر نے عام کر دتا اللہ اکبر سلام شروع کتوں ہویا ہے بخاری شریف اندر روایت موجود ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے امام بخاری نے باب بنیا باب بد سلام بن کے روایت بیان کی دیئے اللہ اکبر رب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پیغمبر نو بنایا رب دے پیغمبر آدم نو بنا کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر آدم انج کرو نا اور سامنے فرشتیاں دی جماعت بیٹھی ہوئی انہاں دے کول چلے جاؤ اللہ میں جا کر کے کیا کھاؤں اور میں جا کر کے انہاں نو سلام آکھیا جے سلام آکھیا جے رب دے پیغمبر حضرت آدم چلے گئے اور جا کر کے کی کہندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام آکھیا میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ اتنا پسند لگا اللہ نے قیامت دیاں کندھاں تک اس لفظ نو مسلماناں واسطے پسند فرما لیا ہے مسلماناں واسطے پسند فرما لیا ہے نالے سیانے کہندے نے جڑا چنگا پتر کھندا ہے وہ اپنے چنگے باپ دے نقشے قدم تے چلیا کردا ہے ہوویں تو بیٹا آدم دا اور تیرا باپ سلام آکھے تو نمستے نمستے کردا پھرے اور تیرا بابا سلام آکھے تو نمسکار کردا پھرے تیرا بابا سلام آکھے تو یاراں بیٹیاں نو سلام دی جگہ تے گاڑا کردا پھرے اور ظالما تو سلام نو بھی گاڑ کر کے السلام آباد
دینا پھرے تیرا تیرا دل فاد بان چو کردا پھرے نہ نہ ادب کریا کر رب دے عطا کیتے جملیاں دا میرے پیغمبر نے ادب سکھایا احترام سکھا دیتا ہے بخاری شریف اندر روایت موجود ہے میرے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ سواری تے سوارے انہوں چاہیے پیدل چلن والیاں نو سلام آکھیا کرے پیدل جان والیاں نو سلام آکھیا کرے تو کہنا نا مولانا میرے کو سلام نہیں آکھیا جاندا میں کون 15 لاکھ 20 لاکھ دی کار اندر بیٹھا وا شیشہ تھلے کرا تے نہ جناب کمیاں نو ٹرن والیاں نو سلام آکھاں میری عزت گھٹ جاندی ہے او تو کہنا عزت گھٹ جاندی ہے میں کی کہنا اللہ دی قسم رو کر کے سلام آکھیں گا تیری عزت گھٹے گی نہیں بلکہ رب دے خاطر تیری عزت اور بڑھ جائے گی رب دے خاطر تیرا رتبہ اور بلند ہو جائے گا اور فرما جڑے ٹرن والے نے انہاں نو چاہیے جڑے بیٹھے بندے نے انہاں نو السلام علیکم آکھیا کرن اور فرما زیادہ بندے بیٹھے نے تھوڑے بندے آئے نے تھوڑیاں نو چاہیے زیادہ نو سلام آکھیا کرن اور فرما بالصغیر والکبیر فرمایا بچیاں نو چاہیے بڑیاں نو سلام آکھیا کرن بچیاں نو چاہیے بڑیاں نو سلام آکھیا کرن میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ میرے آقا صحابہ نو بھی سلام آکھیا کردے سن میرے پیغمبر بوڑھیاں نو بھی سلام آکھیا کردے سن حتیٰ کہ میرے پیغمبر جدو گزر دے مدینے دے بازار اندروں جتھے کو بچے کھیل دے نظر آندے میرے پیغمبر بچیاں دے جا کر کے کہندے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بچیو تواڈے تے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے و بچیو تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جان میرے پیغمبر دی تعلیمات نوٹ کر کے لے جاؤ پیغمبر دا طریقہ نوٹ کر کے لے جاؤ اگے توجہ کرنا دراؤ میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے مکیوں ہجرت کی تھی ہجرت کر کے نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کر کے گیا نے اور مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں مدینے تو باہر نکل کے سلا پہاڑی دے کوڑا کر کے میرے پیغمبر دا استقبال کر دیاں نے اور زبان چو ترانے بڑے پیارے بول دیاں نے اور کہہ دیاں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی ترجمہ ترجمہ اسی کڑیاں کمل سار دیاں جیندی جان نبی تو بار دیاں اسی کڑیاں کمل سار دیاں جیندی جان نبی تو بار دیاں اج چن خوشی دان چڑیا نی نبی قدم مدینے دریا نے حج شہر مدینہ حج شہر مدینہ دریانی بابا رون کاہن بازار دیاں اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ بیان کر دینے ساڈی پوری زندگی دے اندر ایڈا خوشی والا دن کوئی نہیں آیا جن خوشی ادھر کوئی ہے جدو نبی پاک مدینے تشریف لے کر کے آئے نے میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ جڑے یہودی سن اور یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے فرماتے ہیں میں اس مجمع میں آپ موجود ساں نبی پاک کھڑے ہوئے تے نبی پاک نے تقریر فرمائی مدینے کے اندر میرے پیغمبر دی آمد میں اندر گفتگو ہے میرے پیغمبر نے پہلا جملہ کیڑا فرمایا پہلا لفظ کیڑا فرمایا آقا فرماتے نے یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام
اور میرے پیغمبر دے صحابیاں نو بھی اعلان، سارے نو اعلان فرمایا سلام نو عام کر دیو، سلام نو عام کر دیو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں پھر پیغمبر دے صحابہ نے سلام نو اینا عام کر دیتا، انعام کر دیتا، حتیٰ کہ پیغمبر دے بعض صحابہ جدے نے وہ بازار اندر جاندے سن صرف سلام کہن واسطے جایا کردے سن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خطام دی عادت مبارکہ آپ مسجد نبی چو نکل دے اور مسجد نبی چو نکل کر کے بازار ٹر جاندے، جڑا بندہ ٹکردا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، سلام ہی کہی جاندے، سلام ہی کہی جاندے۔ اللہ اکبر، دا میں قربان جاواں پوچھن والے پوچھیا جناب بڑی عجیب بات ہے، کوئی بازار چو سودا لین واسطے جاندا ہے، کوئی بازار چو بچیاں واسطے پھل فروٹ لین واسطے جاندا ہے، کوئی بازار چو ضروری اشیاء لین واسطے جاندا ہے، تسی بازار اندروں کی لین واسطے جاندے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کردے سن او لوگو تسی بازار اندر سودا لین واسطے جاندے جے، میں بازار چو رب دی جنت لین واسطے جانا۔ اور جنت کنے لین واسطے جاندے ہو؟ فرمایا میں ٹردا جانا تے سلام کہندا جانا، رب مینوں نیکیاں عطا کردا جاندا ہے۔ اج تیرے بازار اندر چلے جاؤ، مسلماناں دا ملک ہے، مسلماناں دا بازار ہے، دکاناں والے مسلمان نے، ریڑیاں والے مسلمان نے، حتیٰ کہ سلام کہن دی نوبت ہی نہیں۔ بازار اندر گانے اتنا چلتا پیا، بازار اندر موسیقی اتنی زیادہ ہے کہ سلام کہن دی فرصت نہیں۔ کوئی ریڑی تے بیٹھے انہیں بھی ریڑی تے جناب گانا لگائے، کوئی دکان اندر بیٹھے انہیں ٹی وی لگا کر کے کیبل وال منہ کیتے، انہیں پتہ ہی نہیں باہر کون آ رہا ہے باہر کون جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ سائیکل تے مروداں دی ریڑی لگان والا بھی جنوں شام نو 200 روپیہ بچے وہ بھی کہندا میں کاروبار نہیں کر سکتا جنی دیر تک نال ٹیپ تے گانا نہ چلدا پیا ہوگا۔ تو گانے نو عام پیا کرنا ہے، پیغمبر نے سلام نو عام کرن دا حکم دیتا ہے۔ تو موسیقی نو عام پیا کرنا ہے، پیغمبر نے سلام نو عام کرن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عزیز وقار اج دی گفتگو دا ایک ہی ڈبے لبابے سلام نو عام کر دیو، نیکیاں کٹھیاں کر لو، نیکیاں بدا کر کے لا جاؤ۔ ایک روایت اور سن لو ذرا، میرے یار تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر تشریف فرمانے کا بندہ آیا، بنیا کر کے آکھیا السلام علیکم فجلسا، سلام آکھیا تے سلام کہہ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا فرماتے نے میرے صاحب اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دتیاں نے۔ تھوڑی دیر گزری دوسرا بندہ آیا، بنیا کر کے آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے پیغمبر فرماتے نے اشرونا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو 20 نیکیاں عطا کر دتیاں نے۔ تھوڑی دیر گزری ایک تیسرا بندہ آیا، بنیا کر کے کی آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے وبرکاتہ، میرے پیغمبر فرماتے نے سلاسونا سلاسونا، میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اس بندے نے آدیاں نال رب کول 30 نیکیاں دا خزانہ حاصل کر لیا ہے۔ فیصلہ بادیا کڈی عجیب بات ہے، میں سلام آکھاں جواب تو دے دے میں راضی رب ہو جائے، سلام میں آکھاں جواب تو دے دے میں نیکیاں رب دے چھڈے، نہ میرا کچھ لگیا نہ تیرا کچھ لگیا، نہ میرا زور لگیا نہ تیرا زور لگیا، نہ مینوں پیسے پہ نہ تینوں پیسے پہ، نیکیاں مفت لب گئیاں کہ جے تو جناب سلام دی جگہ تے ہور لفظ استعمال کردا پھر نیکیاں نہیں، پھر رب دی طرفوں نحوست آ سکتی ہے، رب دی طرفوں تیرے گھر اندر بے برکتی آ سکتی ہے کہ تو ایڈے چنگے لفظ نو چھڈ کے سلام نو چھڈ کے یعنی رب دی سونی صفت نو چھڈ کے تو طرح طرح دے ہندوؤں دے رسماں رواجاں ول پھردا پھر تیرے تے رب دی رحمت نہیں آ سکتی۔ آؤ اسلامی تعلیمات نو عام کرو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ افشوا السلام دے تحت سلام نو عام کر دیو تاکہ تواڈے تے بھی رب دی رحمت عام ہو جائے، رب دی برکت بھی عام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عائشہ دے اندر الحمدللہ حفظ دی کلاس دا آغاز ہو چکے ہے،
جناب محترم قاری ابو ذر صاحب جڑے مسلک اہل حدیث دے بڑے پرانے اور تجربہ کار قاری نے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آواز اچھی عطا کیتی ہے، وہ انشاءاللہ تدریس دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ قریب تو یا دور تو جتنے بھی دوست احباب نے اپنے بچیاں نو قرآن پاک حفظ کروان واسطے جامعہ مسجد عائشہ دے اندر لے کر کے آؤ تاکہ تواڈے بچے بھی قرآن ناظرہ بھی نال ہی ہوئے گا، حفظ بھی ہوئے گا، اپنے بچیاں نو قرآن پاک جڑا ہے وہ حفظ کرواؤ۔ دوسرے نمبر تے کل انشاءاللہ مغرب تو بعد، کل انشاءاللہ عشاء تو بعد جامعہ مسجد توحید 20 لین رضا آباد کے اندر مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی انہاں دا درس قرآن ہوئے گا کل عشاء تو بعد 20 لین رضا آباد مسجد توحید اندر۔ اگلا جمعہ اس مسجد کے اندر خطیب بے باک جناب محترم مولانا عبداللہ نثار صاحب جڑے کسی تعارف دے بھی محتاج نہیں اور تسی بڑے اچھے طریقے انہاں دے نام تو اور انہاں دی خدمات تو اور انہاں دی للکار تو تسی اچھے طریقے نال واقف ہو، اس واسطے آئندہ جمعہ جناب محترم مولانا عبداللہ نثار صاحب پڑھان گے، آؤ گے نا ماشاءاللہ؟ پکی گل ہے، ضرور تشریف لے کے آ جے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے بعد دوست احباب نے حاجی صاحب نے بھی آخیا، میں نے بھی فون تے آخیا کہ حقوق اولاد کے حوالے نال گفتگو فرماؤ۔ انشاءاللہ آئندہ مہینے جے میں رہا زندہ تے رہا صحت والا تے اگلا جمعہ میرا پہلا آئے گا حقوق والدین اور حقوق اولاد کے حوالے نال انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين۔